السلام علیکم ناظرین، دی فرائیڈے شو کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب موجود ہیں، جن سے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ نکاح کی عمر کی حدود کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمر کیا ہے جس کے لیے خصوصی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ یعنی ایک تو وہ عمر ہے کہ جو شریعت نے جس کے بعد نکاح کی اجازت دی ہے، اور ایک وہ عمر بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر صحابہ کرام نے یا ہمیں روایات کے اندر خصوصی طور پر تاکید کی گئی کہ اس عمر میں تو بہرحال نکاح کر لینا چاہیے۔ اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فیضی صاحب۔ تو نکاح کی اور شادی کی عمر سے متعلق ہم جانتے ہیں کہ شریعت نے اس مسئلے کو براہ راست موضوع نہیں بنایا کہ کس عمر میں شادی کرنی چاہیے۔ ایک اخلاقی اصول شریعت کے تمام نصوص سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے ساتھ چونکہ ایک انسانی فطری ضرورت بھی ہے، اور اس کے ساتھ اخلاقی قباحتیں بھی وابستہ ہو جاتی ہیں اگر اس کا بروقت بندوبست نہ کیا جائے۔ تو ایک تو یہ ترغیب ہمیں ملتی ہے کہ نکاح سے گریز نہ کیا جائے، نکاح سے بلا ضرورت اور کسی عذر کے بغیر یا کسی وجہ کے بغیر اس سے گریز کرنا یہ دین کو پسند نہیں۔ اور اسی سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی جائز وجہ نہیں ہے، تو پھر جتنا جلدی وہ نکاح ہو، جب بھی نکاح کی تقاضے پیدا ہو جائیں، نکاح کرنا مناسب اور موزوں ہو، تو جتنا جلدی نکاح سے ہو کیا جائے مراد ہوگا؟ یہ تو کافی، ہم اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو کیا ہم کوئی ایج کا تعین اس حوالے سے کر سکتے ہیں، یا کوئی بریکٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا جلدی؟ کیا مراد ہے اس سے؟ مطلب ایک لڑکی اگر یا لڑکا 12 سال کی 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں تو ایز سون ایز پاسبل تو کیا ان کا 14 سال یا 12 سال کی عمر میں نکاح کروا دیا جائے؟ جی، یہ اس سے آگے دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہوگا کیا معیار ہے؟ تو اس میں میرے فہم کے مطابق، چونکہ اس کا تعلق اس میں شریعت نے خود کوئی تصریحاً، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تصریحاً ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی، ہمیں پابندی کیا، تو ایسی چیزوں کا تعلق پھر عرف اور رواج سے ہوتا ہے۔ اور میں اس میں شامل کرتا ہوں اس چیز کو عرف میں، آپ کے رواج میں، کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس وقت آپ کے اس معاشرے کے بہترین نارمز کیا ہیں، کن چیزوں کو بہتر سمجھا جاتا ہے، اور آپ کی معلومات کیا ہیں۔ یعنی یہ بہت اہم ہے۔ آپ کا جو طبی علم ہے وہ آپ کو کس طرح گائیڈ کرتا ہے، آپ کے سماج کے جو تجربات ہیں وہ آپ کو کچھ رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو عرف میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ عرف سے تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہوں گے وہاں ہمارے پاس جو سماجی تجربات ہیں ان سے جو رہنمائی مل رہی ہے، ہمارے پاس جو طبی معلومات ہیں ان سے جو رہنمائی مل رہی ہے، ان کی روشنی میں ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے میں شادی کی بہتر عمر یہ ہے۔ تو یہ تو ہوگی ایک بنیادی بات۔ اس کی روشنی میں میرا خیال ہے ہمیں اپنے معاشرے میں، اور شاید اس میں کچھ فرق بھی ہوگا یہاں کی یا کسی اور معاشرے میں، یہ دونوں باتوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ طب کی معلومات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جنسی جسمانی تعلق کے لیے، اور خاص طور پر بچوں کی ولادت وغیرہ کے لیے ہمارے پاس جو اس وقت بہترین معلومات ہیں، اس میں خاص طور پہ بچیاں جو ہیں کس عمر میں اس کا زیادہ بہتر تحمل کر سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جلدی شادی کرنے یا تھوڑا سے تاخیر سے شادی کرنے کے سماجی طور پر کیا اثرات ہیں، ان کا موازنہ ان کو بھی دیکھنا ہے ہمیں۔ تو یہ ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر طبی معلومات اور سماج میں کس کے کیا نتائج اب تک سامنے آئے ہیں یا کیا ہو سکتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہم جو بھی فیصلہ کریں کہ یہ بہتر ہے افراد کے لیے بھی، خاندان کے ادارے کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی میں اگر تجربات سے کوئی سمجھ میں آئے کہ یہ غلط چیز تھی تو اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر۔ اس میں ایک ضمنی سوال جو ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ کنسیڈریشنز اس میں انوالو کرتے ہیں، جس کی بہرحال ہمیں کہیں روایات میں تو مثال نہیں ملتی کہ طبی معلومات اور یہ تمام چیزیں، وہاں پہ تو ایک بلوغت کا پیمانہ بہرحال کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، لیکن کوئی زیادہ اس حوالے سے تفصیلات نہیں موجود، جیسے اب پابندیاں عائد کی جاتی ہیں
یعنی اگر ایک طرف یہ کہا جائے کہ نکاح میں جلدی کی جائے اور دوسری طرف ان کے اوپر اس طرح کی قدغنیں لگائی جائیں تو اس طرح سے یہ معاملہ اور بھی تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے. جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو طبی حوالے سے معلومات ہوں، ویل بینگ آف دا چائلڈ ہو، اس حوالے سے ہم معلومات مہیا کر اور اپنے عرف کے مطابق چل کے اس کا فیصلہ کریں کہ شادی کی صحیح عمر کون سی ہونی چاہیے. ہر معاشرے کے لحاظ سے یہ مختلف ہوگی. تو پھر تو یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ماں اور بچے کی اور ایون جو پورا خاندان ہے اس کی فلاح کے لیے تو یہ بھی بہتر ہے کہ وہ معاشی طور پر آسودہ ہوں، اپنا بوجھ خود اٹھا سکتے ہوں اور ذہنی طور پر میچور ہوں. تو مطلب یہ تمام چیزیں ملا کر تو عمر پھر وہی بن جاتی ہے جو آج کل چل رہی ہے پاکستان میں، 35 سال لڑکے کی عمر اور 28-29 سال لڑکی کی عمر. تو پھر یہ جلدی شادی کو ہم اس میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ جو آپ نے منظر پیش کیا نا، اس پہ میرے خیال میں زیادہ جو اہم فیکٹر ہے وہ جو آپ نے آخر میں ذکر کیا نا وہ ہے، اور اس پر میرے خیال میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کو تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے. یعنی شادی کو اور نکاح کو ہم نے اتنے زیادہ جکڑ بندیوں کے اندر باندھ دیا ہے، اور اس کو خاص طور پر جو معاشی ذمہ داری ہے یا ایک خاص سطح پہ معاشی اس خود کفالت کی سطح پہ جا کے کھڑا ہونا ہے، اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے یہ کیوں اتنی شرطیں لگانی پڑتی ہیں کہ ہم نے نکاح کے ساتھ اخراجات کو اور فضولیات کو اور بہت سے رسوم کو اس طرح وابستہ کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کرنی ہے تو وہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں، وہ لاکھوں کا خرچہ ہے. تو جب تک لڑکا جو ہے وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو، خرچہ نہ اٹھا سکے، اور شادی کے بعد بھی وہ سارے تعیشات جو اب ایک جدید معاشرے میں شاید اس طرح ممکن نہیں رہے، ان کا بہت زیادہ ہو گیا. تو ان پر ہمیں تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے. شادی آسان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. شادی مالی اخراجات کی وجہ سے مؤخر ہو، اس کو ہمیں تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے. بہت بہتر. اچھا، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اسی عنوان کو. ہم اگر بات کرتے ہیں ایک نوجوان کی، جس دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہرحال اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اپنا ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر مختلف ذمہ داریاں بھی بہرحال عائد ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن بہت شروع کے دن ہم جب کہتے ہیں تو وہ اس کا وہ دور ہوتا ہے جس کو تعلیمی دور کہا جاتا ہے. آج کل وہ جو تعلیمی دور ہے یہ بہرحال اس زمانے میں ہی شروع ہوتا ہے کہ یعنی خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن، کہ جو اس کی شادی کی عمر بھی ہو سکتی ہے. اب ایک بچہ جو یونیورسٹی میں پہنچتا ہے وہ آج کل 16-17 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں پہنچ سکتا ہے فرسٹ سیمسٹر میں، یا میڈیکل کی تعلیم میں، یا انجینئرنگ کے کہیں ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں. تو چلیں اگر ہم اس کو 17 یا 18 سال بھی مان لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل مروجہ تعلیمی اداروں کے اندر ایک مخلوط طرز تعلیم دیا جاتا ہے جس کے اندر بہرحال طالبات اور طلباء اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے جو اس وقت بہرحال موجود ہے اور ہم بھی اس کا ایک طرح سے استفادہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر اپنی مزید تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک طالب علم یا نوجوان یا طالبہ ان کے لیے شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اپوزٹ جینڈر کے جو ان کی کلاس فیلو ہیں، مرد یا خواتین جو بھی، تو ان سے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. یعنی سادہ الفاظ میں اسلام میں یا شریعت اسلامی میں ایک خاتون یا مرد بحیثیت کلاس فیلو، اور بعض اوقات اس کو ہم ایک دوستی کے تناظر میں بھی دیکھتے ہیں. ظاہری بات ہے جب کلاس فیلو آپ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی ایک ذہنی آہنگی ہوتی ہے، سبجیکٹس ایک جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ایک تعلق خاطر بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اسلام کے اندر اس کے لیے کیا حدود و قیود ہیں اور اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. جی، تو آپ نے اچھا کیا کہ جو یہ سوال دو طرح سے ہو سکتا ہے، اور اس کا پہلا حصہ زیادہ زیر بحث آتا ہے جو عام طور پر ہم اٹھاتے ہیں کہ کیا اسلام جو ہے وہ عورت کو گھر سے باہر جانے اور ایک مخلوط ماحول میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. نہیں، وہ ایک الگ سوال ہے.
لیکن آپ نے اچھا کیا کہ اس پہ نہیں گئے کیونکہ وہ لمبی ایک بحث بن جاتی ہے۔ ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی اب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ یہ ماحول آپ اس کا سامنا آپ کو ہر جگہ کرنا پڑتا، آپ جہاں بھی ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ اختلاط کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اس صورتحال میں جو میرے بس میں نہیں، آپ کے بس میں نہیں، میں ہمارے آپ کے بچوں کے بس میں نہیں، تو اس میں جو عملی سوال بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے جو آپ نے فرمایا کہ اختلاط کے تعامل کے حدود کیا ہے۔ تو میرے خیال میں شریعت کے زاویے سے تو بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں سورۃ النور میں جو زیر بحث آئے ہیں، سورۃ الاحزاب میں بھی آئے ہیں، دونوں کا لباس مناسب ہو، دونوں کی نظریں محتاط ہوں، اور ایک خاص طور پہ خواتین میں چونکہ فطری طور پر کشش زیادہ ہے، تو خواتین اپنی کشش کو خود کو پرکشش بنا کر اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی انداز اختیار کر کے مخلوط ماحول میں نہ جائیں، اور گفتگو میں ایک فاصلہ ہو، ایک حجاب ہو، تاکہ کیونکہ اسی سے اگر آپ کی گفتگو میں، آپ کے انٹریکشن میں بنیادی طور پر کوئی بے حجابی ہے یا بے باکی ہے، تو اسی سے پھر خرابیاں پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ 2-3 بنیادی ہدایات ہیں، آپ ایک حجاب رکھیں گفتگو میں، انداز میں، انٹریکشن میں، اپنے لباس کو مناسب رکھیں اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ ان چیزوں کے پابند رہتے ہوئے آپ اکٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اکٹھے کام کر سکتے ہیں۔ آپ آج کل تو آپ کو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، کو ورکرز کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے، وہاں انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس ایک ان حدود و قیود کے ساتھ اور ایک محفوظ ماحول میں میرے خیال میں انجام دی جائیں، تو ایک مسلمان اللہ کے سامنے اس کو کوئی اس کے حوالے سے جواب دہی امیدیں نہیں کرنی پڑے گی۔ بہت بہتر، یعنی ان نٹ شل ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو تعلیمی ماحول ہے اس کے ادب آداب کو مد خاطر رکھتے ہوئے جو بھی انٹریکشن اگر آپ کرتے ہیں پازیٹیو انٹینشن سے، تو اس کے حوالے سے بہرحال گنجائش موجود ہے، لیکن ظاہری بات ہے اگر وہ حدود کا آپ اس سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ جی اچھا، اب ہم اس میں مزید آگے چلتے ہیں۔ آپ کے ریسنٹلی میں ایک فیس بک پوسٹ بھی پڑھ رہا تھا جو کہ بہت بروقت ہے، اور اس کے اوپر مختلف دیگر علماء حضرات نے بھی اور اسکالر حضرات نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، کچھ رپورٹس میڈیا میں بھی آئی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب وہ نوجوان طلبہ و طالبات یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب ذہنی سطح پر ایک برابر نہیں ہوتے، اور ہر ایک کا فہم دین اور سماجی فہم بہرحال مختلف ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک یونیفارمٹی لانا تو بہت مشکل ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سبھی طالب علم ایک ہی طرح سے برتاؤ کریں، ایک ہی طرح سے مہذب انداز میں ہم کلام ہوں، اور ایک مخصوص ڈریس کوڈ کی پابندی کریں۔ کچھ اداروں نے اپنے اندر وہ نافذ کیا ہوا ہے، لیکن ہر جگہ پر بہرحال شاید یہ ہمیں انسٹرکشنز نظر نہیں آتی۔ تو اس کا نتیجہ تو اب یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسی کیفیت ہے کہ آپ کو ہر طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں، جہاں پر بہت ہی باشرح باپردہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہیں پر ہمیں جدید طرز سے زندگی گزارتے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ تعامل کی وہ جو کنڈیشنز ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر مطلوب ہیں، ان کو پورا کرنا خاصا مشکل ہے۔ تو شاید اس حوالے سے آپ نے ایک تجویز سامنے رکھی ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کمنٹس بھی کی اور بات بھی کی، وہ یہ آپ نے سامنے رکھا کہ نکاح کو بہرحال اگر ایک آسان بنا کر کے سامنے رکھا جائے، اور اس موقع پر جبکہ ایک تعامل ناگزیر ہے اور اس کو روکنے یا مسدود کرنے کے اسباب بہت مشکل ہیں یا ناقابل عمل ہیں، تو بجائے اس کے کہ ایک ایسی دفاعی پوزیشن اختیار کی جائے یا اس کا مکمل انکار کیا جائے، تو کیوں نہ ایک سہولت یا اسلام کے اندر جو ہمیں نکاح کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی راہ عمل تجویز کی جائے۔ تو اس کے اندر جو آپ نے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں ہمارے سامنے، میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، اور کچھ مزید سوالات جو میرے سامنے پیدا ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہ آپ نے یہ اس میں ذکر کیا کہ بہرحال نکاح کا جو تصور ہے اس کو آسان بنایا جائے، اخراجات جو ہیں ان سے کوشش کریں کہ پہلو تہی کریں، اور اس کے ساتھ یہ ایک کیفیت پیدا ہو کہ رخصتی بے شک نہ ہو لیکن نکاح ہو جائے، تاکہ وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکیں اور شریعت کے حدود جو ہمارے اوپر نافذ ہوتی ہیں ان کی پابندی بھی ساتھ ہی ساتھ ہو سکے ممکن۔
تو یہ چیز آپ نے سامنے رکھی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس نکاح کے حوالے سے ہمیں عرب کنٹریز میں بعض مثالیں ملتی ہیں اور کچھ فقہ کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں جو شاید متروک اس کو سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اب یہ منسوخ ہو چکے احکام. بعض لوگ اس کو مسیار کا نام دے سکتے ہیں, موقت کا نام دے سکتے ہیں یا متع کا نام دے سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے تجویز پیش کی ہے یہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ اب میں نے تو اصل میں تو ایک دو تین چار طرح کی تجاویز دی ہیں, ان پہ الگ الگ بات ہو سکتی ہے. مثلا میں نے یہ کہا کہ جب بچے لڑکے لڑکیاں کالج میں یونیورسٹی میں آ جائیں, اس عمر میں آ جائیں, تو میرے خیال میں اس کا راستہ کھولنا چاہیے کہ آپ ان کا یعنی باقاعدہ جس کو آپ کہتے ہیں نا گھر بسا کے اور خانگی ذمہ داریاں ان پر آ جائیں. اس سے پہلے وہ بے شک وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یا جو بھی دوسرے لوازمات کو پورے کرنے کے بعد کریں, لیکن ان کا نکاح کر دیں. اور نکاح کے بعد ہمارے یہاں اس کی مثالیں بعض ہیں, ایک دفعہ رخصتی ہو جائے, لڑکی رخصت ہو کر چلی جائے تاکہ رواجی طور پر بھی معاشرے کی نظر میں بھی وہ ایک باقاعدہ شادی ہو جائے. لیکن وہ اس کے بعد ایک الگ فیملی کے طور پر بے شک کبھی زندگی بسر نہ کریں, وہ اپنی تعلیم جاری رکھیں, لیکن ان کا آپس میں رشتہ نکاح کا اور اس کے ساتھ جو وابستہ حقوق ہیں وہ ان دونوں کو حاصل ہوں. تو میرے خیال میں اس طرف آگے بڑھنا چاہیے. وہ جو اخراجات والا معاملہ ہے یا معاشی ذمہ داریوں والا معاملہ ہے وہ کافی چونکہ پیچیدہ ہو گیا ہے, اور بعض صورتوں میں ایسا لگتا ہے کہ اس کا انتظار کرتے ہوئے شادی کے وقت عمر کافی آگے چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس کو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کے رخصتی شادی کر دیں, نکاح کر دیں, ایک دفعہ رخصتی کر دیں, لیکن اس کے بعد وہ اپنے اپنے ذمہ داریاں اپنے گھروں میں پوری کریں, اپنی تعلیم جاری رکھیں, لیکن ان کا رشتہ میاں اور بیوی کا موجود ہو اور اس کے سارے حقوق ان دونوں کو حاصل ہو. تو اس میں تو شریعت کی نظر میں, فقہ کی نظر میں کوئی قباحت نہیں ہے. میرے خیال میں اگر آپ بچی کی ایک دفعہ رخصتی کر کے بھیج دیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنی تعلیم جاری رکھے تو ہمارے معاشرے میں اس پر بھی شاید کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. صرف یہ آمادگی لوگوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ان بچوں کی اس عمر میں ایک فطری ضرورتیں ہیں اور وہ اگر پوری نہیں ہوں گی تو بد اخلاقی کی طرف وہ جا سکتے ہیں. تو یہ اگر احساس ہو جائے تو میرا خیال میں اس تجویز پر عمل کرنے میں ہمارے معاشرے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے, خاص طور پر شہری ماحول میں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ذہن سازی اس حوالے سے ہو جائے اور ایک کنسنسس سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہو جائے اس حوالے سے کہ اس نکاح کی ایک آسان نکاح کی گنجائش پیدا کی جا سکے تاکہ تعلیمی اداروں میں جانے والے بچے یا نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے جائز حقوق جو ہے ان سے مستفید ہو سکے. اس میں آپ نے ایک چوتھا نقطہ جو بیان وہاں پر کیا تھا کہ جس کے اندر آپ نے یہ لکھا تھا کہ یہ رشتہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھا جائے. تو اس کے اوپر بہرحال میں نے پہلے بھی ایک اشارہ کیا, تو یہ ایک جو کیفیت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے کنڈیشن کلوز, تو اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا, وضاحت کیجیے گا کہ یہ کیا وہ ہے. ایک دوسرا وہ یہ دیکھیں نا معاشرے میں مختلف گروپ ہیں, تو آپ دیکھیں تو میں نے تینوں چاروں جو تجاویز دی ہیں وہ ہر گروپ کو اور اس کی صورتحال کو سامنے رکھ کر دی ہے. تو رخصتی یا باقاعدہ خانگی زندگی کے بغیر یہ میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے, طلباء طالبات کے لیے, ان کے لیے تجویز کیا. ایسے لوگ جن کو اپنی فیملی سے بہت دور کہیں رہنا پڑ رہا کام کے لیے یا کسی بھی سلسلے میں, اور ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ وہیں زندگی بسر کریں, ہمیشہ وہیں رہیں, لیکن فطری ضرورتیں ہیں. تو یہ میں نے ان کے لیے تجویز کیا کہ وہ بجائے اس کے کہ بیوی وہاں ہے, خاوند وہاں ہے اور وہ بعض دفعہ کئی سالوں کا درمیان میں وقفہ ہوتا ہے, تو اس کو ڈسکریج کرتے ہوئے اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ آپ جہاں بھی ہیں کام کے سلسلے میں, تعلیم کے سلسلے میں, تو وہیں آپ مقامی طور پر شادی کر لیں اور ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو, شادی کرنے والوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ نکاح اس نوعیت کا ہے. وہ ہو سکتا ہے بعد میں آپ اس کو جاری رکھیں اگر انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو گئی ہے اور جو بھی دوسری پیچیدگیاں ہیں ان کو آپ سنبھال سکتے ہیں تو بے شک جاری رکھیں, لیکن میاں بیوی کے درمیان ایک یعنی یہ نکاح کے اندر یا معاہدے کے اندر یہ کنڈیشن شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے اس کی فقہی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے متع سے, جو شیعہ اور
سنی فقہوں میں جو ایک بحث ہے. لیکن جب ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہے آلریڈی تو یہ تو ایک ہلا نہیں ہو گیا کہ ہم نے ایک چیز پہلے طے کر لی بس پیپر پہ نہیں لکھی اس کو. تو اگر آپ پیپر پہ نہ بھی لکھیں لیکن شرائط طے ہیں اور انڈرسٹوڈ ہیں تو شرط تو ایگزسٹ کرتی ہے. پیپر پہ تو بس اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی بات ہے. تو شریعت میں تو یہ نہیں ہے کہ لازمی پیپر میں لکھنا. ایون نکاح کی جو اپنی شرائط ہیں تو اس کو پیپر پہ لکھنا لازمی نہیں ہے. وہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے سامنے جب آپ کرتے ہیں ایجاب و قبول اور باقی اس کے لوازمات پورے جب ہو جاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی ہم اس کنڈیشن کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے ہم دونوں پارٹیز نے اور بس جی پیپر پر نہیں لائے اس کو. تو ایک طرح سے کیا یہ ہم ہیلا نہیں کر رہے اور کر وہی رہے ہیں جو مسیار یا متع یا موقت مختلف عنوانات سے موجود ہے. ہاں مسیار اور چیز ہے. میں تھوڑا سا اس کو واضح کرتا ہوں. دیکھیں نا متع یہ ہے کہ دو فریق ایک متعین مدت کے ساتھ طے کر کے معاہدہ کریں کہ ہم اتنے دن کے لیے یہ نکاح کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی ایکسپائر ہو جائے گا. اس کے لیے کسی طلاق کی یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اتنے دن کے لیے ہی ویلڈ ہے اور اس کے جب وہ مدت ختم ہوگی تو وہ رشتہ ختم ہو جائے گا. یہ جو صورت ہم تجویز کر رہے ہیں یہ ساری فقہوں میں زیر بحث آئی ہے اور تمام فقہا کے نزدیک اس پہ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ کراہت کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے جواز پر کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ نکاح کو موقت نہ کریں. یعنی یہ نہ کہیں کہ 4 مہینے کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے. نہیں, آپ کہیں کہ ہم نکاح ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں لیکن ہماری دونوں کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں جب تک یہاں ہوں 1 سال 6 مہینے سال اس کے بعد اگر میں جانا چاہوں گا تو پتہ نہیں معلوم نہیں کہ میں آپ کو ساتھ لے جاؤں یا میں یہاں مستقل رہ پاؤں یا نہیں رہ پاؤں. اس وقت پھر ہم الگ ہو جائیں گے. تو یہ آپ اس کو ہیلا کہہ سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس لیے یہ غلط نہیں ہے کہ نکاح کی صحت کے لیے شریعت میں جو بنیادی شرائط ہیں ان میں یہ نہیں ہے. ان میں یہ ہے کہ نکاح آپ کا علانیہ ہو, ایک معاہدے کے تحت ہو, بچوں کی ولادت اور نسب کے معاملات اس میں مطلع ہوں. باقی یہ کہ آپ وہ ہمیشہ کے لیے طے کر کے کریں, یہ ایک معمول کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب ہم نکاح کریں تو اسی نیت سے کر رہے ہیں. لیکن ان خاص حالات میں اگر آپ کی یہ نیت نہیں ہے اور آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کر کے یہ کر لیں تو آئیڈیلی نہ صحیح لیکن جن حالات کا ہمیں سامنا ہے اس کے تحت میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز جو میں مزید سمجھنا چاہوں گا کہ تھیوریٹیکلی اٹ ساؤنڈز ویری گڈ لیکن عملی طور پر یا پریکٹیکلی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر دیر از اے ویری تھن لائن ان بٹوین ٹو سجیشنز کہ جو آپ نے دی ہیں. پہلی ان لوگوں کے لیے نوجوان نسل کے لیے کہ جن کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ رخصتی ہو جائے, سادگی سے نکاح ہو جائے, اس کے اوپر بظاہر کوئی اختلافی چیز سامنے نہیں آ رہی. دوسری صورت آپ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو استثنائی کیفیت ہم کہہ سکتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو گھروں سے دور ہیں یا جو اس طرح کے حالات کا شکار ہیں تو ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح نکاح کر لیں کہ جہاں پر لیٹر آن اگر اس کو ختم کرنا چاہیں تو وہ ختم کر سکیں. ہم یہ ڈسٹنکشن کیسے ڈرا کریں گے اور یہ کس بنیاد پر نوجوان نسل کو اس سے محروم کیا جائے کہ یہ والا نکاح آپ کا نہیں ہے, بس نکاح تو نکاح ہے, تو وہ چاہے 70 سال کے بزرگ کریں, چاہے کوئی کسی اور جگہ پہ رہنے والے کریں, چاہے کوئی مطلب بھری بھری جگہ پہ کریں, تو وہ تو نکاح تو بہرحال ایک چیز ہے. تو اس میں تو ہم اس کی اقسام کو کہتے ہیں, ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ والا نکاح ہے اور دوسرے گروپ کے لیے وہ والا نکاح ہے. تو اس کے اندر پھر کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کی جائے ڈویژن؟ دیکھیں اگر تو ہم ایک فقہی بحث کر رہے ہیں نا تو فقہی لحاظ پہ تو یا فرق نہیں کر سکتے کہ اس طرح کا نکاح وہ جو گھروں سے دور ہیں وہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے, اور فقہی طور پر نہیں کر سکتے. تو ہم فقہی گفتگو تو یہاں اس طرح سے کر ہم نکاح کی اقسام پہ نہیں, میں اس کی پریکٹیکلٹی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ عملی طور پر جب ہم اجازت دے دیں گے, ہم اس کو ایک سماجی مسئلے کے طور پر دیکھیں نا, تو سماجی مسئلے جب ہم دیکھتے ہیں تو اصل میں یہاں جو بھی لوگ مبتلا بھی ہوتے ہیں اس معاملے میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو آپ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ معاملہ ہے اور اس سچویشن میں اگر آپ یہ راستہ اختیار کر لیں تو شریعت اس میں کوئی قدغن نہیں لگاتی. اب اس میں کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ غلط استعمال بھی کریں, اس کا راستہ تو آپ ایک رخصت یا ایک گنجائش جو ایک خاص سماجی صورتحال میں صحیح استعمال کرنے سے بہت مفید ہو سکتی ہے, بعض لوگ غلط بھی استعمال کریں گے.
تو اس کا راستہ روکنے کا تو کسی بھی قانون میں یا کسی بھی شرعی حکم میں کوئی اس کو آپ کو پریکٹیکلی استثناء کے طور پر ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم جب یعنی بچیوں کو یا والدین کو اور فیملیوں کو گائیڈ کریں گے، رہنمائی دیں گے کہ یہ مسئلہ اس کو ایسے حل کیا جا سکتا ہے، تو اس تناظر میں جب آپ ان کی مدد کے لیے اور اس ساری تربیت کے ساتھ بات کریں گے تو اس میں یہ برمحل بنے گی۔ ہاں اس کو آپ اس سے الگ کر کے صرف فقہی طور پر دیکھیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، فقہی طور پر فرق کرنے کی کہ اس طریقہ نکاح کو یہ کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے، اور وہ کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ اس کو ہم سماجی مسئلے کے طور پر دیکھیں گے تو دونوں میں فرق بھی سمجھ میں آئے گا اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی سمجھ میں آئے گی۔